بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میں آپ سب کے لیے ہمیشہ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج میں نے کچھ نوٹ کیا اور میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ پوری ویڈیو دیکھیے گا اور پھر اس پہ عمل بھی کیجیے گا۔ میں آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے تقریباً میرا خیال ہے 2-3 ماہ سے پاکستان میں اور خاص طور پہ مجھے اپنے علاقے کا پتہ ہے، کیونکہ کچھ علاقوں میں بارشیں ہو بھی جاتی ہیں، تو مجھے پتہ جتنے لوگ میرے ساتھ کنٹیکٹ میں تھے تو تقریباً 3-4 ضلعوں کے لوگ تو میرے ساتھ کنٹیکٹ میں ہیں، تو ہمارے علاقے میں بارشیں نہیں ہو رہی تھی، تو ہم سب بڑے پریشان تھے، سب دعائیں کر رہے تھے، تو لیکن بارشیں نہیں ہو رہی تھی۔ تو اس میں کچھ ہر کسی کی اپنی رائے ہوتی ہے، اور میں بھی ان کی رائے کے ساتھ تب تک ایگری کرتا تھا، لیکن آج میری رائے جو ہے وہ چینج ہوئی، اور وہ چینج کیوں ہوئی اس لیے یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ ہم سب یہ سوچ رہے تھے کہ شاید یہ کوئی عذاب الہی ہے، یا پھر ہمارے گناہ اتنے ہو چکے ہیں اس وجہ سے بارشیں نہیں ہو رہی۔ پھر ہم یہ بھی کچھ لوگ کہہ رہے تھے، سب لوگ کیونکہ وہی باتیں کر رہے تھے جو قرآن اور حدیث کے مطابق تھی، اور وہ سب ٹھیک تھے، آئی ایم ایگری وتھ آل۔ تو وہ سب یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ جو ہے وہ اس لیے نہیں ہو رہی، ہمارے گناہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں، کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ جو ہے وہ اس آخری زمانے کی نشانی ہے، بارشیں نہیں ہوں گی یا بے موسمی بارشیں ہوں گی، تو جب بارش کا موسم تھا تبھی بارشیں نہیں ہوئی۔ تو اس طرح بہت سے لوگ جو ہے وہ اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے، تو میں بھی ان سب کے ساتھ ایگری کر رہا تھا۔ خاص طور پہ میں ان لوگوں کے ساتھ تو ایگری کر رہا تھا جو یہ کہتے تھے کہ ہمارے ملک میں جو ہو رہا ہے ظلم و ستم بڑھ چکا ہے، کوئی مظلوم کی آواز سننے والا نہیں، تو شاید اس وجہ سے بارش جو کہ خدا کی رحمت ہے وہ نازل نہیں ہو رہی۔ لیکن آج میں نے کچھ اور نوٹ کیا، اور میں اس جو میں نے نوٹ کیا اس کے بعد جو میری کیفیت تھی، جو احساسات ہوتے ہیں ان کو محسوس کیا جا سکتا ہے، جذبات ان کو محسوس کیا جا سکتا ہے، تو مجھے اپنے اللہ سے اتنی پہلے بھی الحمدللہ محبت ہے، اور مجھے اپنے اللہ سے محبت ہو گئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرمیوں میں جو ہے نا کچھ لوگ وہ مختلف درختوں کے نیچے جام شیری یا اس طرح کوئی بھی جو ہے وہ میٹھے پانی جو ہے وغیرہ کا کوئی بھی اس کا فلیور ہو، تو وہ انہوں نے درختوں کے نیچے جو ہے وہ لگائے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح ہم بھی جب یہاں موجین والا سے نکلتے ہیں تو روڈ پہ ادھر ہمارے تھوڑا سا آگے 1-2 کلومیٹر اڈے سے جائیں تو جو ہے وہ ایک بھائی ہیں، انہوں نے جو ہے وہ درخت کے نیچے جو ہے وہ جام شیری والا میٹھا پانی اور املی والا جو پانی ہے، اسی طرح آگے آپ جاتے جائیں تو کسی نے ملک شیک وغیرہ، تو سب جو لوگ پسند کرتے ہیں وہ اپنی اپنی پسند کے جو ہے وہ انسان کے پاس رک کے وہ پی لیتے ہیں۔ تقریباً 50 روپیز کا گلاس ہوتا ہے یا کچھ مہنگے ہوتے ہیں۔ تو میں جب ہمارے ادھر گندم کا موسم آتا ہے نا، تو ہم سب جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں جو کھیتی باڑی کے پیشے سے وابستہ ہیں، تو چاہے جتنی گرمی ہو ہم اپنے رب سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ابھی بارش نہ ہو، کیونکہ ہماری جو پورے سال کی محنت ہے اسی سے جو ہے وہ ہمارا روزگار وابستہ ہے، اسی سے ہم گھر چلاتے ہیں، تو اگر بارش ہوگی تو یہ سارا جو ہماری محنت تھی، گندم پورا سال جو ہم نے اس پہ محنت کی وہ ہماری محنت ضائع ہو جائے گی۔ تو ہم بڑی دعا کرتے ہیں اور اللہ ہمارا دعا سنتا ہے، کیونکہ اللہ دعا ایک واحد ذریعہ جو ناممکن کو ممکن بناتا ہے۔ تو آج میں نے یہ دیکھا کہ کل پرسوں سے جو ہے وہ ہمارے علاقے میں بارشیں ہو رہی ہیں، تو میں یہ دیکھا کہ آج وہ جو پانی والے ہیں نا، جو پانی درختوں کے نیچے جنہوں نے لگایا ہوا ہے اپنا نظام سسٹم لگایا ہوا ہے، تو وہ آج وہ ادھر نہیں تھے۔ تو میں یہ سوچنے لگ گیا، میرے اندر یہ سوچ آئی کہ یار ہو سکتا ہے کہ ان کا جو روزگار ہے وہ اسی پیشے سے وابستہ ہے، تو شاید یہ اللہ سے دعا کرتے ہوں کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ اگر بارش آ گئی ہمارے پاس نہ کوئی اوپر سامان ہے تو یہ ہمارا روزگار نہیں چل سکے گا، یا اس طرح اور بہت سے لوگ ہوں گے جن بیچاروں کے پاس گھر نہیں ہے۔ بارش ہر کسی کے لیے تو آسانیاں نہیں نہ لے کے آتی، بیچارے پتہ نہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جن بیچاروں کے پاس گھر نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو بہت سی بارش کے بعد مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو میں یہ سوچا کہ یار شاید ایسے لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تو بڑا انسان کے قریب ہوتا ہے، اللہ تو انسان کی دعا سنتا ہے، جو دل سے دعا نکلتی ہے نا، جو اللہ انسان کے جذبات ہوتے ہیں، جو احساسات ہوتے ہیں، کیفیت جو ہوتی ہے، اللہ انسان کی بہت سنتا ہے۔ میں نے جب بھی اپنے رب سے جو مانگا ہے ملا ہے، تو میرا یہ یقین ہے کہ دعا اگر انسان سچے دل کے ساتھ کرے تو دعا تو کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ تو میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ یار یہ لوگ بھی تو کہتے ہوں گے نا کہ اے ہمارے رب تو جانتا ہے کہ ہم لوگ اسی یہ جو پانی ہم جو ہے وہ لوگوں کو پلا کے 50 روپے کا گلاس دیتے ہیں، اس میں وہ خود بھی لے کے آتے ہیں، پہلے تو ان کا بھی خرچہ ہوتا ہے، اور اسی میں سے جو نفع ملتا ہے ہمیں، ہم اس سے گھر چلاتے ہیں۔ تو یا اللہ تم بہت
ہماری جو ہے وہ دعا سننے والا ہے۔ تو اے اللہ اگر یہ بارش ہو گئی تو ہم 2-3 دن کم از کم جو ہے وہ، پہلی بات موسم ٹھنڈا ہو جائے تو لوگ پھر میٹھے پانی وغیرہ کو لائق بھی نہیں، پسند بھی نہیں کرتے ہیں، گلا وغیرہ خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اور دوسرا پھر وہ جو انہوں نے باہر بیچاروں نے لگایا ہوتا ہے وہ بارش کے موسم میں لگا نہیں سکتے۔ تو اللہ تو جانتا ہے کہ 2-3 دن ہمارا روزگار بند ہو جائے گا اور ہم پھر کیسے گزارا کریں گے۔ تو شاید اللہ ایسے لوگوں کی دعا سنتا اور اس وجہ سے بھی بارش نہ ہوتی ہو۔ میں یہ سوچنے میں مجھے پھر کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ یار جن کے پاس ان کا گھر ہی نہیں ہے، جن کے پاس گاڑی نہیں ہے، تو کیا وہ اپنے رب سے یہ نہیں کہتے ہوں گے؟ گھر ہے لیکن وہ دیکھیں نا، وہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کپڑے کا گھر بنایا ہوا ہے یا لکڑی کا گھر بنایا ہے، تو اس میں جب وہ بارش آتی ہے تو کیا وہ اپنے رب سے یہ نہیں کہتے ہوں گے کہ یا اللہ بارش نہ برسانا، دیکھ ہمارا مٹی کا گھر ہے، ہم نے یہ کپڑے سے گھر بنایا، ہم نے یہ لکڑیوں سے گھر، تو ہمارا سارا نظام تباہ ہو جائے گا، ہم کیسے سوئیں گے، بارشوں کی وجہ سے پانی آ جائے گا۔ اور وہ پھر اللہ، میرے حال میں اللہ ہر انسان کی سنتا ہے کہ اللہ کو ایسے انسانوں سے پیار نہیں ہے۔ تو یار میسج یہ ہے کہ ہم کوشش کریں، ایسے جو لوگ ہیں جو اتنے مجبور ہو چکے ہیں، پتہ نہیں کیسی کیسی لوگ اذیت میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ غربت بہت بڑا دکھ ہے۔ آپ یقین کریں، ہم نے جنہیں بچپن سے یہ ساری سہولیات ملی، ہم تو بڑی الحمدللہ کا شکر ہے کہ بڑی اچھی اور بڑے احسن طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن غربت بہت بڑا دکھ ہے یار۔ ہم کیوں نہ کوشش کریں کہ ہم جن لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے ان کی مدد کر کے ہم لوگ مل جائیں، ان کے لیے گھر بنائیں۔ یار آپ کو اللہ نے وسائل دیا، پھر ایسے لوگ جو یہ تو پھر وہ لوگ ہیں بیچارے جو جن کا بھی 2-3 دن چلیں یہ محنت تھوڑی کر سکتے ہیں، لیکن میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو بیچارے معذور ہیں اور وہ جوتیاں پالش کر رہے ہیں۔ میرے ایک دوست نے مجھے دکھایا تو میری کیفیت بہت غمناک ہوگی، بہت درد مجھے محسوس ہوا۔ تو یار ہمیں ان بھائیوں کا درد محسوس کرنا چاہیے، ہمیں اس قوم کے لیے کچھ کر کے جانا چاہیے۔ ہمیں اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے 1 کروڑ دیا ہے، 2 کروڑ دیا ہے، تو کیا ہم جمع کرتے رہیں گے اور ہم چلے جائیں گے تو ہمیں اس کا وہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے؟ بعد میں ہمارے گھر والے، ہماری اولاد پتہ نہیں اس کو کن کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یار اللہ نے آپ کو جو دیا ہے نا، ہم اس میں سے تھوڑی تھوڑی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں تک پہنچیں، ہم لوگوں کی مدد کر سکیں، ہم لوگوں کو جو ہے مشکلات کو آسانی میں بدل سکیں۔ آج جب آپ لوگوں کی مدد کریں گے نا تو میرا رب آپ کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرے گا، اور اللہ کا آپ سے وعدہ ہے۔ آپ یہ بات، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو دیں گے تو ہمارے جو مال میں جو ہے وہ کمی ہوگی، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر اللہ کا آپ سے وعدہ ہے، اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ آپ کو 10 گنا بڑھا کے دے گا۔ تو ہمیں ایسے لوگوں کے لیے نکلنا ہوگا، ہمیں اس قوم کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ ہمیں کم از کم ایک گھر کی ذمہ داری لینا پڑے گی کہ یار اس کو آپ کچھ نہیں دیں، آپ 100 روپیز منتھلی دے سکتے ہیں تو آپ ایک گھر تک پہنچائیں، آپ ڈے کے 10 روپے ان کے لیے مختص کر سکتے ہیں تو آپ کریں، لیکن آپ یہ جذبہ پیدا کریں۔ یہ جذبہ اتنا، دیکھیں میں اب بہت دفعہ میں نے ایسا کیا، میں جب بھی اپنے اللہ کی جو ہے وہ راہ میں دیتا ہوں تو اللہ مجھے کسی اور راستے سے لٹاتا ہے، اور میں یہ دے کے پھر اس سے امید رکھنا، یہ بھی ایک جو ہے وہ اس سے محبت کی دلیل ہے کہ انسان کو احساس ہوتا ہے کہ دیکھو جو اللہ نے وعدہ کیا اللہ نے اس کو کیسے پورا کیا۔ تو اس کو محسوس کرنا پڑے گا، ہمیں اپنی قوم کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، ہمیں غریبوں یتیموں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ وہ یہ نہیں کہ ہم ان کا مال کھا جائیں، بلکہ اپنے مال میں سے ان کو حصہ دینا پڑے گا۔ دیکھیے گا اللہ ہمیں بہت نوازے گا، اور میں یہ کر چکا ہوں۔ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور ابھی میں اپنی پریکٹیکلی جو ہے وہ جاب کی لائف میں آ رہا ہوں، تو میں اسٹوڈنٹ لائف میں یہ چیک کر چکا ہوں کہ اللہ بہت عطا کرتا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے نا، اللہ اسے کبھی مایوس نہیں کرتا، بلکہ اللہ اسے اور دیتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کم از کم آپ کچھ نہیں کر سکتے، ہم تو ان کا غم ہی بانٹ لیں، لیکن ہم معاشرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ہم یہ نفرت، بغض، حسد سے نکل کے کچھ اعلیٰ سوچیں، ہم اچھے انسان بن جائیں، ایک اچھے انسان میں انسانیت آ جائے۔ جب ہمیں انسانیت آ جائے گی تو معاشرہ بڑی ترقی کرے گا۔ تو ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ شاید بارشیں اس لیے بھی نہیں آتی کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیگار ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا بارش کی وجہ سے، جن کی دہاڑی نہیں لگتی اور جس کی وجہ سے رات کو انہیں بھوکا سونا پڑتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اللہ ہمیں اپنی قوم کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ملک کے لیے اب کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔